بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ ستاروں پہ جو آسمان پہ ستاروں پہ جو پوزیشن بنی ہے وہ لے یہ حاضر ہے۔ ہم چونکہ وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کے ذائچے کو ہی ڈسکس کریں گے۔ یوں تو یہ ستارہ دنیا کے ہر شخص ہر ملک کے ذائچے میں یہ اپنا قیام ظاہر کرے گا۔ ستارہ زورا جو پاکستان کا جو نیا ذائچہ ہے، جب ہمارا ملک نسب جدا ہوا تو ایک نیا ذائچہ پاکستان کا بارد وجود میں آیا۔ یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے اور اس کا تالِ برج ثور اور ستارہ اس کا زورا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا وہ نیا ذائچہ اور اس کی تفصیلات بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور یہ آرٹیکل جو آئینہ قسمت کا نیا شمارہ جون کا انشاءاللہ 2-4 دن میں یہ اس کی PDF فائل تیار ہو جائے گی۔ منجم زنجانی برادرز نے AQ ویب ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس کی PDF فائلز جو بھی ہمیں بہن بھائی کہیں گے ہم انہیں بھجوا دیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے۔ یہ پاکستان کا تالے کا مالک ہے ستارہ زورا۔ ہر ستارے کو منجمین نے ایک دلچسپ ناموں سے منسوب کر رکھا ہے، جیسے شمس ہے جسے بادشاہ فلک کہا جاتا ہے، چاند ہے جسے مادر فلک کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد منگل ہے جس کا ستارہ مریخ ہے تو اسے آسمانی کونسل کا کمانڈر چیف کہا جاتا ہے، اور بدھ سے جو منسوب ستارہ ہے عطارد، اسے منشی فلک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورج کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو لمٹس ہے 27 ڈگریز عطارد، چونکہ یہ منشی فلک ہے، ایسے آپ وزیر اطلاعات سمجھ لیں کسی بادشاہ کا، تو یہ سورج سے 27 درجے آگے یا پیچھے ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ آگے پیچھے نہیں جاتا، اور اکثر یہ غروب بھی ہو جاتا ہے جب سورج کے قریب آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ستارہ ہے ستارہ زورا جو پاکستان کے ذائچے میں حسن اتفاق سے پاکستان کے تالے کا مالک ہے۔ اس ستارہ زورا کو جس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ اسی ستارے سے منسوب ہے، اور اس ستارے کو رقاصہ فلک کا بھی منجمین نے نام دے رکھا ہے کیونکہ یہ ستارہ سورج کے گرد گرد رقص کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی لمٹ 45 ڈگریز ہے۔ یہ 45 ڈگریز سورج چونکہ 12 منطقۃ البروج میں ایک سال میں چکر لگاتا ہے، تو اس کی جو لمٹس ہے 45 ڈگریز ہے۔ یہ یا سورج سے آگے ہوگا یا سورج سے پیچھے ہوگا۔ اب عجیب اتفاق دیکھیں کہ ستارہ زورا عموماً 27 دن میں ایک برج کراس کر جاتا ہے، اور اس مرتبہ سورج کی جو کشش ہے، یہ ستارہ تقریباً کچھ 4 ماہ یہ پاکستان کے ذائچے کے تالے میں رہے گا، اور یہ آئے گا یہ 28 مارچ کو آ چکا ہے، اور یہ رہے گا 1 اگست 2020 تک رہے گا۔ یہ تقریباً کوئی 4 ماہ بنتے ہیں، اور اسی میں اس کو ریٹروگریشن بھی ہوگی۔ یہ 13 مئی سے لے کے اور 25 جون تک یہ ستارہ ریٹروگریڈ ہوگا، رجت میں ہوگا۔ اس کی آج اہمیت اس لیے میں اس پہ مجھے میری نظر ٹھہری کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ ستارہ زورا تو پاکستان کے ذائچے کا تالے کا مالک ہو گیا، اور 27 دن اس کا قیام، اور کہاں 4 مہینے یہ قیام، تو یہ غیر معمولی جو اس کا قیام ہے اس نے متوجہ کر دیا کہ پاکستان میں کچھ سیاسی تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں، سیاست کے نئے رنگ کیا ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے ذائچے کا ہم نے لیا ہے 10واں گھر ہوتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، صدر، وزیر اعظم، ملک کے 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گورنر، عام شخصیات اسی 10ویں گھر سے منسوب ہیں، اور 9واں گھر ہے قانون کا، عدلیہ کا۔ اور حسن اتفاق تھے کہ ان دونوں قانون کے علاوہ اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے، اس کا بینکنگ سے بھی تعلق ہے، اور جو خارجہ امور ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ستارہ زحل بھی پاکستان کے ذائچے کا بہت ایک اہم ستارہ ہے۔ تو سربراہ مملکت کے بارے میں جو باتیں اکثر کی جاتی ہیں، حکومتیں جب بدلتی ہیں تو پاکستان کے ذائچے میں ان ستاروں کی پوزیشن بھی اس وقت دیکھی جاتی ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں یہ غیر معمولی ستارہ زورا کا قیام مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی رنگ ڈھنگ ہے بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت
پاکستان کو جو بنایا تھا مسلم لیگ نے بنایا تھا، اور آج 72 سال کے بعد ہماری مسلم لیگ الف سے لے کے الف ب جیم دال زواد زیال اور یہ تک پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اتفاق ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ہمارے جو ایک ایسے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر جو جن کے بارے میں لوگ اکثر انہیں سیاسی پنڈت بھی کہتے ہیں، سیاسی نجومی بھی کہتے ہیں انہیں، اور وہ ہمارے محترم شیخ رشید صاحب ہیں۔ وہ حالانکہ اس وقت ان کا اتحاد ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور خود عوامی مسلم لیگ کے وہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان لیا، بڑا دلچسپ بیان تھا۔ وہ بیان بھی میرے ذہن میں آ گیا، شاید آج کا جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا، جی مسلم لیگ تو میری مدر جماعت ہے۔ حالانکہ قیام دوستی ان کی آج کل تحریک انصاف کے ساتھ چل رہی ہے اور ان کی حکومت میں شامل ہیں، وزیر ریلوے ہیں، لیکن بیان انہوں نے ایسا جناب دیا کہ مسلم لیگ میری مدر پارٹی ہے۔ تو ستاروں کی جو رنگ ڈنگ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ستاروں کا زحل اور زورا چونکہ پاکستان کے ذائقے کے تالے میں ہے، کوئی بھی ستارہ اپنے تالے میں آئے تو بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان جب بنا تھا تو مسلم لیگ نے بنایا تھا، اور اس نے اتفاق سے 27 سال کے بعد ستارہ زحل بھی اپنے گھر میں آیا ہوا ہے۔ یہ 24 جنوری 2020 کو آ گیا تھا، اور یہ غالباً 30 نومبر 2022 تک اس کا قیام رہے گا۔ تو یہ 2.5 سالہ قیام اور زورا کا 4 مہینے زحل اور زورا کی جو نظرات ہیں، ستارہ زورا پاکستان کے تالے میں 4 ماہ رہے گا، یہ ایک غیر معمولی اس کا قیام۔ اور ستارہ زحل کا 9ویں گھر کا جو کہ 9ویں 10ویں کا مالک ہے، آج کل پاکستان کے ذائقے کے یہ 9ویں گھر میں ہے۔ 27 سال کے بعد اس کا 2.5 سالہ قیام بھی غیر معمولی دکھائی دیتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اپریل میں ستارہ زحل اور مریخ کی ایک اچھی نظر قائم ہو چکی ہے۔ یہ 3، 4، 5، 6 اپریل کو یہ بنی تھی۔ تو یہ ذائقہ یوں بتاتا ہے کہ پاکستان جن سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا وہ آج بکھری ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان بیک ڈور طریقے سے ایک اتحاد کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہماری جو حکومت وقت ہے یہ اپوزیشن کو کچھ اس طرح کا ٹائم دے رہی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلم لیگیں جو بکھر چکی ہیں یہ دوبارہ اتحاد کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جب ستارہ زورا ریٹروگریڈ ہوگا تو یہ آپس میں پھر واپس آئیں گے، یہ جو ناراض بکھری ہوئی جماعتیں ہیں یہ جلدی سے واپس میں رابطے کریں گے۔ یہ ڈیٹ میں آپ کو پہلے بھی میں نے ہدیہ کی ہے کہ 13 مئی سے لے کے 25 جون تک ستارہ زورا ریٹروگریڈ رہے گا، تو ناراض مسلم لیگوں کے مابین اتحاد قائم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ اس کے نتیجے میں جو حکومت وقت ہے ہماری تحریک انصاف کی، اسے کڑا ٹائم ملے گا، اور عین ممکنات ہے کہ حکومت کے خلاف ایک نان کانفیڈنس کی ایک موو چلائی جائے، اور حکومت کو ایک کڑا ٹائم دیا جائے۔ وہ اس قرارداد کا اس نان کانفیڈنس کا منظور ہونا یا نہ ہونا تو الگ بات ہے، لیکن حکومت کو ایک دفعہ یہ اپوزیشن ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ ان 2 ستاروں کی یہی کہانی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایک باپ کا رول ادا کریں، نہ کہ وہ ایک ناراض اور ستیلے باپ کا رول ادا کریں کہ وہ خود موقع دے رہی ہے کہ جتنی بھی ناراض لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف یکجا ہو جائیں اور ہمارے خلاف خود ہی اتحاد قائم کریں۔ تو حکومت پاکستان سے میری یہی گزارش ہے، اور پاکستانی عوام بھی یہ سیاست کا ایک نیا رنگ دیکھیں گے کہ آسمانی کونسل پہ جب ستارے دیر کے بعد ملتے ہیں، بچھڑے ہوئے ستارے ملتے ہیں اور ان کی اچھی نظریں قائم ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح کے واقعات بھی سیاسی طور پہ پیش آتے ہیں۔ تو پاکستان کے بدلتے سیاسی رنگ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت خود موقع دے رہی ہے ناراض سیاستدانوں کو، اور خاص طور پہ مسلم لیگوں کو میں اکٹھے ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور بہرحال ہماری دعا ہے کہ بصیرت پاکستان جو بھی کچھ بھی ہو، پروردگار ہمارے وطن دین پاکستان کے لیے اچھا کرے، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم ہر آنے والے سیاستدان کو ایک مسیحا جان لیتی ہے، اور اس سے بہت ساری توقعات
وابستہ کر لیتی ہیں، اور جب متوقعات بات پوری نہیں ہوتی ہے، دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، حکومتیں بدلتے رہتی ہیں. وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو مہاتیر جیسے، جو طویل ترین اپنے ملک کا جب فلاح کرتے ہیں، اپنے پبلک کے لیے سوچتے ہیں، تو قدرت بھی ان پہ مہربانی کرتی ہے اور انہیں طویل ترین حکمرانی عطا کرتی ہے. ہمارا ملک چونکہ جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک آج کل کے دور میں متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کرائسس در کرائسس سے گزرے، اور ملک میں جو سیاسی افراتفری کرائسس ہے، اس کی بھی ہماری حکومت اور ہمارے عوام متحمل نہیں ہو سکتے. لوگوں کو امن چاہیے، لوگوں کو سکھ چاہیے، لوگوں کو چین چاہیے، لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے. اس کا نعرہ ماضی میں لگ چکا ہے، اور آج کل تو لوگوں کو شفا بھی چاہیے. ہیلتھ کارڈ بھی ہر بندے کے پاس ہو، ہیلتھ انشورنس بھی ہر بندے کے پاس ہو. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو اچھا ہو، اور وطن عزیز کے عوام پھلے پھولے، اور آسمانی کونسل میں جو ستاروں کی ایک محبت کی اور واپسی کی نظر بنی ہوئی ہے، اس میں جو بھی سیاسی اتحاد بنے وہ لوگ عوام کی توقعات پہ پورا اتریں. اس دعا کے ساتھ شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.